آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 263 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ مثال الذین، ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل مانند مثال، حبۃ اس دانے کی ہے، انبتت جو اگاتا ہے، 7 سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، 100 حبۃ دانے ہیں، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع بڑا وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت میں اور اس کی خوشنودی کے کاموں میں، ان میں سب سے اہم جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے۔ فی سبیل اللہ قرآن مجید میں سبیل اللہ کا لفظ عام یعنی اسلام کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس صورت میں اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اور خاص معنی میں بھی آیا ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں صدقات خرچ کرنے کی جگہ میں ایک فی سبیل اللہ ہے۔ وہاں فی سبیل اللہ سے خاص جہاد مراد ہے، نیز صحیح بخاری میں حج کو بھی اس میں شمار کیا گیا ہے۔ یہاں اگرچہ عام معنی میں مراد لیا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جہاد مراد لینا گزشتہ اور آئندہ آیات کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔ نیکی کے ہر کام میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، تاہم جہاد کی خاطر خرچ کرنا اس کی خصوصی مد ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، جس سے دین کی اشاعت میں مدد ملتی ہے۔ دینی تعلیم کا فروغ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے علاوہ غربا، مسکین کی اعانت، بیوگان اور یتامیٰ کی حاجت روائی انفاق فی سبیل اللہ کا اہم جزو ہے۔ اس قسم کے تمام اخراجات کی فضیلت اور اجر و ثواب کو اللہ تعالی جل شانہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس مثال کے ذریعے عمل کے ثواب میں اضافے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ اضافہ بندہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ثواب میں اضافے کو اپنی بصیرت سے دیکھتا ہے۔ اس طرح آنکھوں دیکھی چیز کی وجہ سے ایمان کے ذریعے دیکھی ہوئی چیز پر یقین بڑھتا ہے، لہذا دل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پوری آمادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، کیونکہ اسے اس قدر اضافے اور اس اللہ کے عظیم احسان کی امید ہوتی ہے۔
کیونکہ اسے اس قدر اضافے اور اس اللہ کے عظیم احسان کی امید ہوتی ہے۔ جس طرح زرخیز زمین میں ایک دانہ بویا جائے اور اس کی مناسب دیکھ بھال اور آبیاری کی جائے تو اس سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ ہونے والے ایک پیسہ کا اجر و ثواب 700 گنا حاصل ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں ہر نیکی کے اجر و ثواب کی کئی معیار ہیں جن کا ذکر آتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، یعنی خرچ کرنے والے کے حال اور اس کے خلوص کے مطابق یا خرچ کی کیفیت منافع برمحال ہونے کی مناسبت سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، جبکہ حدیث میں 700 گنا تک بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی کام میں جس قدر اخلاص پایا جاتا ہے اس کے مطابق اس نیکی کا اجر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تاہم سورۃ الانعام کی آیت پاک کے مطابق ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس کے بعد جس قدر اخلاص بڑھتا جائے گا ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ اعلیٰ درجے کے اخلاص پر 700 گنا تک اجر حاصل ہوگا۔ تاہم مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ جس کے ساتھ دین کی اقامت اشاعت وابستہ ہے، اس سلسلے میں کی گئی ادنا درجہ کی نیکی کا ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جس قدر خلوص بڑھتا جاتا ہے اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں اعمال کی قبولیت کا بنیادی معیار اخلاص نیت، صرف اللہ کے لیے کرنا، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، نیک نیتی سے کیا گیا چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے، جبکہ دکھاوا یا ریاکاری اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادگی والا ہے، اس کا فضل وسیع ہے، اس کی عطا بے حساب ہے جس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ لہذا خرچ کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید کئی گنا بڑھا کر دینے کا ذکر مبالغے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی انعام بھی مشکل نہیں، بے شمار عطا کے باوجود اسے کمی نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ علیم، وہ علیم بھی ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون اس دگنے چوگنے ثواب کا حقدار ہے اور کون نہیں، لہذا وہ اضافہ وہیں کرتا ہے جہاں اس کا صحیح مقام ہو، کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون پھر بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان، ولا اور نہ اذن کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کی قبولیت کا ایک معیار مقرر کیا ہے، اور وہ ہے کہ صدقہ محض رضا الہی کے لیے ہو، وصول کنندہ کو نہ تو احسان جتلایا جائے اور نہ اسے صدقہ کے بدلے اذیت دی جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى پھر اس خرچ کرنے کے پیچھے احسان اور اذیت نہیں لگاتے، یعنی وہ کوئی چیز دے کر مستحق کو نہ احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تیری فلاں وقت حاجت پوری کی، اور نہ اس کو اذیت پہنچاتے ہیں یعنی ستاتے نہیں،
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو صدقہ دیا اور پھر اسے بار بار یاد دلاتے رہے یا دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرتے رہے کہ میں نے فلاں آدمی کو زکوٰۃ خیرات دی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس محتاج کو کوئی چیز عطا کی ہے اس کے بدلے میں اس سے بگاڑ لی جائے، جو ظاہر ہے کہ اسے تنگ کرنے ستانے کے مترادف ہوگا۔ کسی کو دھکا دے دیا جائے، پٹائی کر دی جائے، گالی نکالی جائے یا تان ملامت کی جائے، یہ سب اظہار ثانی کی باتیں ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرنے کے بعد ایسی بری حرکات سے باز رہتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے جو انہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ وہ اگلے جہاں میں غمگین ہوں گے، بلکہ ان کی دنیا ہر دو مقامات سنور جائیں گے اور وہ کامیاب کمران ہوں گے۔ برخلاف اس کے اگر کسی شخص نے کسی محتاج کی مالی اعانت بھی کی اور اس کے احسان جتلایا یا اذیت پہنچائی تو اس کا صدقہ باطل ہوگا، اس کے بدلے میں کوئی اجر و ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ الٹا معصیت میں مبتلا ہو کر عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔ ابو ذر نے عرض کیا وہ تو ناکام نہ مراد ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن افعال و اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا یا نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا یا پاک نہیں کرے گا، تو ایسے افعال کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ گویا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے والے کا صرف صدقہ ہی ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ کبیرہ گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر پر لاد لیتا ہے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرات، اور درگزر کرنا، خیر، بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس خیرات سے، اس صدقہ سے، یتبعها، جس کے بعد ہو، اذن، ایذا دینا، ستانا، واللہ، اور اللہ، غنی، بڑا بے نیاز، حلیم، نہایت بردبار ہے۔ فرمایا قول معروف، یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ کے ساتھ معذرت کر لے، سائل کے اصرار بدتمیزی پر غصے ہونے کی بجائے مغفرت یعنی معافی درگزر سے کام لے اور سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے، پھر بھی کتنا بردبار ہے، جو ہماری خطاؤں کے باوجود حلم سے کام لیتا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح حلم سے کام لینا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے، اور یہ کہ اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی انڈیل دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے دل کی خوشی کا باعث بننا کار ثواب ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ سائل کو جواب دینا ہو تو اچھے الفاظ سے جواب دیا جائے اور اسے دعا دی جائے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور برائی کرنے والے کو معاف کر دینا یعنی اس سے مواخذہ نہ کرنا۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر سائل کوئی نامناسب حرکت کرے تو اسے معاف کر دیے جائے۔ یہ دونوں احسان ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کو تباہ کرنے والی کوئی غلطی موجود نہیں۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سائل کے بضد ہونے پر اسے نرمی کے ساتھ جواب دے دیا جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اسے کچھ دے بھی دیا جائے اور ساتھ تان تشریح گالی بھی دے دی جائے یا اسے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ ایسا کرنے سے صدقہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا یہ صدقے کے احسان سے بہتر ہے جن کے ساتھ احسان جتلانے کی یا کسی اور انداز سے تکلیف پہنچانے کی خرابی موجود ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت
ہوتا ہے کہ جس صدقہ کے ساتھ تکلیف پہنچانے کی خرابی موجود نہ ہو، وہ صدقہ نرم بات کہنے، معاف کرنے سے افضل ہے۔ صدقہ کر کے احسان جتلانا حرام ہے، جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل احسان اللہ ہی کا ہے، لہذا بندے کے لیے مناسب نہیں کہ کسی کو ایسا احسان جتلائے جو اس کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ علاوہ ازیں احسان جتلانا غلام بنانے کے مترادف ہے، اور عبودیت اور جھکنا صرف اللہ کے لیے روا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے جو تمام مخلوقات سے مستغنی ہے۔ تمام مخلوقات، تمام حالات اس کی محتاج ہیں، لہذا تمہارا صدقہ، تمہارا خرچ کرنا، تمہاری نیکیاں، ان سب کا فائدہ خود تم ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات خیرات کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں۔ صدقہ دینے سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اسے تقرب اللہ حاصل ہوگا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا، اس کے ساتھ وہ حلیم بردبار ہے۔ اکثر اوقات مجرموں کو مہلت دیتا ہے، بہت سے لوگ اللہ کی اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقت مقرر پر گرفت بھی کر لیتا ہے، جس کی نافرمانی کرے اسے فوراً سزا نہیں دیتا، حالانکہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی رحمت، احسان، بردباری اسے گناہ گاروں کو فوری سزا دینے سے مانع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں مختلف انداز سے اپنی آیات سناتا اور دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ البتہ جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں میں خیر کی کوئی رمق نہیں رہی اور انہیں آیات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے اور اپنے عظیم ثواب سے محروم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔